بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کا درسی سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس درس میں جو فتویٰ پیش کیا جا رہا ہے وہ فتویٰ دراصل سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے پاس بھیجا گیا۔ جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا تعلق ہے تعویذ لٹکانے والے کا ذبیحہ، یعنی کیا تعویذ لٹکانے والے کا ذبیحہ حلال ہے، کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے، جو شخص قرآن یا غیر قرآن کا تعویذ یا گرہ لگائے ہوئے دھاگے لٹکائے، اس کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال بھیجا گیا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے پاس۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کی جانب سے جواب دیا گیا کہ تمائم تمیمہ کی جمع ہے، اس سے مراد وہ مٹکے، سیپی، گھونگھا اور تعویذ ہیں جو بچوں، عورتوں اور حیوانوں وغیرہ کی گردنوں میں یا سینوں کے وسط میں، بیچ میں یا بالوں میں لٹکائے جاتے ہیں تاکہ شر سے محفوظ رہا جائے اور جو ضرر اور پریشانی نازل ہو چکا ہے اسے دور کیا جا سکے۔ تو یہ منع ہے، یہ ممنوع ہے، یہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے، کیونکہ نفع و نقصان صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان الرقى والتمائم والطوالة شرک۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال کیا ہیں؟ شرک ہے۔ عبداللہ ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ من تعلق شیئا اوکل الیہ، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، جو شخص کوئی چیز لٹکائے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سوال کا جواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ فتویٰ کمیٹی کی جانب سے جو جواب دیا گیا اس میں یہ حدیث بھی پیش کی گئی کہ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انه كان مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فارسل رسولا الا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ نے ایک قاصد کو بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں کوئی ایسی رسی باقی نہ رہنے دی جائے جو نظر بد کے یا نظر بد وغیرہ کے سلسلے میں لوگ باندھتے ہیں، اس رسی کو، کسی بھی رسی کو باقی نہ رکھا جائے مگر اسے کاٹ دیا جائے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پر رسیوں کے لٹکانے سے مطلقاً منع فرمایا، خواہ ان میں گرہیں لگائی گئی ہوں یا نہ لگائی گئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسیوں کے کاٹ دینے کا بھی حکم دیا، کیونکہ زمانے جاہلیت کے لوگ اونٹوں پر رسیاں باندھتے، ان کی گردنوں میں ہار ڈالتے اور انہیں تعویذ پہناتے۔ کیوں؟
تاکہ انہیں آفات اور نظر بد سے محفوظ رکھا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان لوگوں کو ان سب باتوں سے سختی سے منع فرمایا اور ان چیزوں کے کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ان تعویذوں اور منتروں جنتروں میں حصول منفعت اور دفع مضرت کے سلسلے میں ذاتی تاثیر ہے تو مشرک ہے۔ تعویذوں، منتروں اور جنتروں اور جو بھی اس قبیل سے جو بھی چیز آدمی لٹکاتا ہے اور اس کا یہ وہم ہو، اس کا یہ خیال ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس میں بذات خود تاثیر پائی جاتی ہے تو وہ مشرک ہے، اور شرک اکبر کا وہ شخص مرتکب ہے، جس کی وجہ سے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ۔ ایسے شخص کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں۔ جو شخص تعویذ، گنڈے، منتر لٹکائے اور وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اس میں بذات خود تاثیر پائی جاتی ہے تو ایسے شخص کا ذبیحہ حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، جو شخص ان تعویذ وغیرہ کو محض اسباب سمجھتا ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نفع نقصان کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اسباب سے نتائج پیدا کرتا ہے، تو وہ شرک اصغر کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ یہ اسباب عادی ہیں نہ کہ شرعی۔ اور ایسی صورت میں بعض علماء نے ایسی تعویذوں کو مستثنا قرار دیا ہے جو قرآنی آیات پر مشتمل ہوں، ان کے استعمال کی اجازت دی ہے، اور ممانعت کی احادیث کو ایسی تعویذوں پر محمول کیا ہے جو غیر قرآنی ہوں۔ یہ بعض علماء کا اپنا کہنا ہے، ان کی اپنی رائے ہے، انہوں نے اس کو مستثنا قرار دیا ہے جو قرآنی آیات پہ مشتمل ہوں۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ ممانعت کی احادیث چونکہ عام ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعویذ کی تخصیص کہیں نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی آیات، قرآنی تعویذوں یعنی قرآنی آیات پر مشتمل تعویذوں کی تخصیص کہیں ثابت نہیں ہے، اور سد ذریعہ کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ پھر آدمی ایسی تعویذوں کو بھی استعمال کرنے لگ جائے گا جو قرآنی ہوں یا غیر قرآنی ہوں، یعنی جو قرآنی آیات پر مشتمل ہوں یا غیر قرآنی آیات پر مشتمل ہوں۔ تو ایسی صورت میں قرآن ہونے کی صورت میں قرآن مجید کی بے حرمتی اور بے ادبی کا بھی احتمال ہوگا۔ جب ایسا شخص قرآنی تعویذ استعمال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اسے پہن کے حمام اور دیگر ایسی جگہوں پہ جائے گا جہاں قرآنی آیات کو لے جانا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ البتہ قرآنی تعویذ استعمال کرنے والے کے ذبیحہ کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں بتلائی گئی کہ جو شخص تعویذ اس طرح سے پہنتا ہو، اب یہیں پہ فتاوی کمیٹی کا جواب ختم ہوتا ہے، لیکن من باب توضیح یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص تعویذ پہنتا ہے جس کی تعویذ پر یہ نظر ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ تعویذ بذات خود اس کے اندر یہ طاقت اور قوت ہوتی ہے، یہ تاثیر ہوتی ہے اور یہ مؤثر ہوتی ہے، یہ کوئی ذریعہ اور کوئی سبب نہیں ہے، تو ایسے شخص کا ذبیحہ حرام ہے۔ البتہ وہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قرآنی آیات کی تعویذ کو لٹکاتا ہے تو اس کا بھی حکم غیر جائز ہے، حلال نہیں ہے، پر اس کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس قرآن و احادیث کے احکام ہی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جانبی چیزیں ہیں جو شکوک و شبہات پر مشتمل ہیں ان سے بھی ہمیں دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔